بھائی کہہ رہے ہیں شیخ محترم، یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے سے ان کی کمپنیوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، تو ہم بطور مسلمان اسرائیلی مصنوعات کا انفرادی طور پر بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ بے شک آپ کر سکتے ہیں، کوئی آپ کو مجبور نہیں کر رہا ہے، لیکن لوگ جو ہے خالی اپنا بھاؤ بڑھانے کے لیے اس قسم کی باتیں کہتے ہیں۔ خود آپ دیکھیے، یقیناً ہمیں یاد ہے اچھی طرح کہ ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے، امام مسجد تھے، اور وہ بڑے ہی اس زمانے میں یہ جو ہوا تھا کیا نام ہے، عراق پہ حملہ وغیرہ ہوا تھا، تو ان کا بائیکاٹ کیا جائے ہر نماز کے بعد، ہر خطبے میں، اور وہ جو گاڑی چلا رہے تھے، فورڈ گاڑی خوبصورت چلا رہے تھے۔ اب فورڈ ہے، اس کا کچھ کم خرابی ہوگی تو انہیں کی کمپنی کا خریدیں گے۔ ہم نے کہا، تو سر نیچا کر لیا انہوں نے، ہم نے کہا پہلے یہ گاڑی بیچیے دوسری تو کچھ لوگ ہوتا ہے زبانیں خرچ کرنے کے لیے اپنے کو بڑا مفکر، تو آپ کو کوئی نہیں روک رہا ہے۔ اگر آپ کی حکومت روک رہی ہے کہ نہیں تم لوگ نہ کرو، یعنی کھل کر کے آپ نہیں کر رہے، لیکن یہ انفرادی طور پر کر سکتے ہیں، پورے طور پر حکومت کے خلاف یہ کر کے۔ حکومت کی مصلحتیں ہوتی ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے تو، لیکن یہ کہ حکومت کی مخالفت کر کے آپ اعلان کریں کہ نہیں، اگرچہ حکومت منع کر رہے تو ہم لوگ، آپ چپکے سے بائیکاٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ مسلمان اسرائیل مسئلہ کا بائیکاٹ کرتے ہیں، جبکہ حکومتی سطح پر بائیکاٹ نہیں کیا جاتا، اور کیا ہم سوشل میڈیا پر اس بائیکاٹ کی ترغیب دلا سکتے ہیں؟ اگر حکومت کا کوئی اس پر مواخذہ نہ ہو تو آپ کریں انشاءاللہ، لیکن حکومت اگر نہیں چاہتی، کیونکہ معاہدے ہوتے ہیں، کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں، اور خود خطرہ ہوتا ہے۔ کیا ہے، ہم لوگ مسلمان جو ہے اتنے کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کا مال اموال دیا ہے، لیکن جس چیز نے ان کو آگے کیا ہے وہ ہتھیار، اور اس کی وجہ سے ہمارے سر پر مسلط ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق دے کہ انہی علاقوں میں ہتھیار تیار کریں سب کچھ، تاکہ دشمن، اللہ کا حکم ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اگر ان کے پاس کوئی ایسا راکٹ ہے جو ایک سیکنڈ کے اندر 1000 میل جا رہا ہے، تو ہمارے پاس اس سے آگے ہونا چاہیے۔ تُرْهِبُونَ بِعَدُوِّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، ضروری نہیں کہ ان کو ہلاک کرو، بس کم سے کم تم سے ڈریں گے، تمہارے پاس یہ چیز، یہی وجہ ہم ان سے ڈرتے ہیں نا، کہ ان کے پاس سب کچھ ہے، کل اگر اندھا دھند حملہ کرنے کے کیا کریں گے، یہ بھی تو ہوتا ہے نا۔ اسی وجہ سے بہت کمیاں ہمارے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کم دعا تو کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اس لائق بنائے کہ نصرت بالرعب مسیر، یہ بھی رعب ہی کا خطرہ ہے، یعنی پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے دلوں میں ہمارا رعب ایسا ڈال دیا ہے، اور اس رعب کے ذریعے سے ہمیں مدد ملتی ہے۔ اسی رعب کی بنا پر کروڑوں ہزاروں میل دور رہ کر کے ڈرتے ہیں کہ ابھی مسلمان سو رہا کہیں نہ اٹھ جائے، شہر سو رہا اٹھ نہ جائے۔ اسی وجہ سے اگر آپ سوئے ہوئے ہیں تو آپ کو سونے ہی رہنا چاہتے ہیں، بیٹھے ہیں تو چلنے نہیں دینا چاہتے ہیں، چلنا چاہتے ہیں تو، اور دوڑنے سے منع کریں، یہ سب حقیقتیں ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے رجوع کریں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حالت سب سے پہلے ٹھیک کرے، اس لائق بنائے کہ ہمارے لیے فرشتے اتریں، اور یہ کہ قبروں سے مرادیں مانگ کر کے اور فرشتوں کی امید، یہ پورے طور پر کفر ہے۔